بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 29 جولائی ہے، بدھ کا دن ہے، اور گزشتہ ولاگ میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی نتن یاہو ٹرمپ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ بہت گھنونی قسم کی واردات ہوتی ہے، کچھ خطرناک قسم کا کھیل ہوتا ہے، حملے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جو سعودیہ کی آئل ریفائنری ہے، تیل کے کنویں ہیں، ان کے اوپر حملے ہوئے۔ ایران کے حوالے سے اس نے باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ ترتیب دی تھی کہ کس طریقے سے جا کے امریکہ کو رام کرنا ہے کہ دوبارہ سے حملے کیے جائیں، کیونکہ امریکہ تو سٹیپ بیک ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ٹرمپ اور نتن یاہو کی یہ جو ملاقات ہوئی ہے، ان کے لیے الٹا سرپرائز ہوا ہے۔ اس ملاقات کے فی الفور بعد جو ایران ہے اس کی جانب سے پہلی سلامی دی گئی ہے، اور اسرائیل کو ہی، کیونکہ اسرائیل ہی باقاعدہ طور پر ایران کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں، پیکاسس جو ان کے ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ ہیں، جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس وہاں پر ایسٹس ان کے موجود ہیں اور وہاں پر دوبارہ سے نیوکلیر بلڈ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے ہی ایران کی جانب سے ایسے زبردست قسم کا حملہ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا، انڈیکیٹ کیا گیا کہ تم حملہ کرو گے، اس سے پہلے ہم کریں گے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو آپ کی نیوکلیر ایسٹس ہیں، ڈیمونا سائٹ ہے، وہ بھی ہمارے نشانے کے اوپر ہے۔ اور کیونکہ ایک طرف تو اسرائیل جو ہے پوری کی پوری بساط بچھا چکا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ کھیل پورے کا پورا بنانا اور کیسے مڈل ایسٹ کے اندر مسلمان ممالک کو آپس میں انگیج کرنا، کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کہانی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ہمارے اوپر ایران بھاری پڑ رہا ہے۔ اس نے ایران کے اوپر حملہ کروانے کے لیے یورپ تک کو انگیج کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یوکرین سے باقاعدہ ایران کی جو ویسل ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ایک سیلر بھی مارا جاتا ہے۔ پھر ایران، کیونکہ ایران اگر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، یورپ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس حوالے سے بڑی چیزیں کھل کر یوں سمجھ لیں کہ ایک عالمی جنگ کے دہانے کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں، اور سعودی عربیہ کے اوپر آئل ریفائنری جو کہ 4 لاکھ بیرل جو آئل ہے وہ فی دن جو ہے وہ پر یومیہ وہ بناتی ہے، وہاں اس کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا، وہ بند ہو گئی ہے۔ اور اس کے اوپر باقاعدہ ایران کی جانب سے تسلیم کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا۔ حالانکہ یہاں تک کہ جو ایران کی جانب سے، عراق کی جانب سے، جو عراق کے اندر جو وہاں سے حملہ ہوتا ہے، یمن کی جانب سے حملہ ہوتا ہے، تو یہ عراق کے اندر سے 2 ان کی اسرائیلی اڈے جو ہے وہ ملے، جہاں پر باقاعدہ جو اسرائیلی فوجی وہاں پر موجود تھے، جس کو لے کر باقاعدہ طور پر اسرائیل کے حوالے سے کچھ چیزیں کھل کر سامنے ہیں، جس میں باقاعدہ انٹیلیجنس جو چیف ہے جو سعودیہ کی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ اس میں اسرائیل جو ہے وہ ملوث ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ہم نے پہلے حملہ کرنا ہوتا تو پہلے ہی جنگ کا حصہ بن چکے ہوتے، لیکن ہم ایران کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ایک طرف تو یہ معاملہ ہوتا ہے اور جو ٹرمپ کو ملاقات کے دوران رام کیا جاتا ہے، اور ٹرمپ دوبارہ سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر، جس کے خلاف کچھ اس کے وزراء اور جو چیف آف سٹاف ہے وہ بھی ہو گیا، بلکہ ان کے اپنے جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے، اور پیوٹن دبنگ انٹری کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ اس نے جو 800 جو امریکی فوجی اڈے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، 800 سے زائد اس کی فوجی نقشے جو ہے، فوجی اڈوں کے نقشے، وہ ایران کے حوالے کر دیے۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ کھل کر سامنے، اس نے کہا کہ یوکرین کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا ایران کو اس میں انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی، اور ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ اور پھر چین، روس، ایران کا مشترکہ حملوں کا اعلان جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور یہ ایک عالمی جنگ کا طبل ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، اور اس سے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ جو یوکرین کا کھیل اسرائیل کی جانب سے کھیلا گیا ہے، اور پھر امریکہ کی جانب سے یہ الٹا ان کے گلے پڑنے والا ہے۔ کیسے، یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ان تمام تر ایشوز پہ بات کرنے سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چینل کی ریچ بہت کم ہو چکی ہے، اور پہلے بھی 3 چینل جو ہے وہ بین ہوئے تھے، اور پھر ہم نے نئے چینل بنائے، اور اب کچھ ٹائم کے بعد، کیونکہ میرا پی ایچ ڈی ورک چل رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے بریک لیا، تو زیادہ تر لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ نہیں پا رہی۔ تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے،
اور لائک کرنا ہے, کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے تاکہ ہماری جو ریچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے, ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اچھا ناظرین, اب سب سے پہلے ایک بیان سنیں جو کہ امریکن ایک پروفیسر ہیں جان میرشیمر, انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی شکست تسلیم کی. انہوں نے کچھ پوائنٹ سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک تباہ کن شکست کا سامنا ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم 4 گول کے ساتھ جنگ میں گئے تھے. ایک, جو رجیم چینج. 2, ایران کی یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا. نمبر 3, حوثیوں کی حمایت ختم کرنا تھی اور یہ جتنے بھی ملیشیاز ہیں ان کا خاتمہ تھا. نمبر 4, طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام ایران کے, ان کا خاتمہ تھا. لیکن ہم چاروں معاملات کے اندر ناکام رہے اور انہوں نے 27 فروری کو ایرانیوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 27 فروری کو ایرانیوں نے اپنا ہرموز کو کنٹرول نہیں کیا, اب وہ اپنا ہرموز کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور خطے میں ہمارا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے. خطے میں ہمارے اتحاد کا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بین الاقوامی معیشت بہت دور مستقبل میں کسی وقت ایک پہاڑ سے گر سکتے اور یہ عبرتناک شکست ہے. اسے چھپانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب لوگ کہیں گے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی فوجی حل ہے, کوئی فوجی حل نہیں ہے. ہم نے کتاب میں ہر حکمت عملی کو آزمایا, ایک بڑی فضائی مہم, ایک ناکہ بندی, اور اب یہ ٹٹ فار ٹیٹ حکمت عملی, یہ سب ناکام ہو چکے اور کسی کے پاس کوئی متبادل حکمت عملی نہیں ہے جو ہمارے سینے کو آگ سے نکال سکے. تو یہ باقاعدہ اب یوں کہہ لیں کہ جو تسلیم کی جا رہی ہے, اپنی ہار تسلیم کی جا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بیسیکلی پیئرس مارگن جو پروگرام کرتے ہیں اس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ ویڈیو کلپ بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو ایک طرف ٹرمپ اور جو نتنیاہو ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے جس میں باقاعدہ یہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہوگا اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر دوبارہ سے اس کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ان کے پہاڑ ہیں وہاں پر جا کر حملہ کیا جائے. کچھ ثبوت سامنے رکھے گئے, رام کرنے کی کوشش, اور اس کے فیل فور بعد ملاقات ہوتی ہے. ساتھ ہی ایران کی جانب سے اپنے ہائپرسونک میزائلوں کے ساتھ سلامی دی جاتی ہے اور لوکل ٹائم کے مطابق وہاں پر جو انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی سیز فائر نہیں ہے اور یہاں پر ایک بڑے پیمانے پہ دھماکوں کی اطلاعات جو ہے وہ بھی صاحب نہیں اسرائیل کے حوالے سے, اور ان خبروں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ منظر عام پر نہیں ہے, لیکن خبر چھپتی نہیں چھپتی ہے. اب باقاعدہ طور پر جو اس وقت اور چیزیں سامنے آئیں, ٹرمپ نے کہا کہ کوئی مرسی نہیں ہے, کوئی رحم نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, اب صرف اور صرف تمام تر نیگوسیشنز جو فیل ہو چکی ہیں, اگلا ٹارگٹ ایران کے برجز ہوں گے, پاور پلانٹس ہوں گے, اور یہ جو الفاظ ہیں یوں کہہ لیں کہ پریشر کیمپین ہے. اور اس سے اس نے کہا کہ اب اگلی موو جو تہران کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے. ایران جو ہے وہ آج رات یہ معلوم کرنے جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے, کیونکہ اب وہاں پر جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے دوران جو سیکریٹری وار ہے پیٹ ہیگسیت, اس کی جانب سے وہ سینٹ کام ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلا اور یوں کہہ لیں کہ جس طرح سے اپنے ہتھیار گرانے والی بات, اور سینٹرل کمانڈ آج رات مصروف رہے گی کیونکہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران کو سخت ماریں گے اور ہم ہوں گے. وہ معاہدے پر جس طرح سے ٹیپ کرتا ہوا دکھائی دیا, اس کی بجائے اس نے کہا کہ اب صرف اور صرف جو بمباری ہے اس کے ساتھ ہی جواب دیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے حالات بہت خطرناک ہونے والے ہیں. لیکن یہاں جو رشیا ہے اس نے بڑا کمال کھیل کھیلا اور رشیا کی جانب سے اب باقاعدہ یوں کہہ لیں کہ جو 800 سے زائد نقشے ہیں فوجی اڈے ان کی, وہ کیونکہ اب محفوظ امریکہ کے نہیں رہے, کیونکہ روسی سیٹلائٹ ایران, چین اور شمالی کوریا کو امریکی اڈوں سے متعلق معلومات کی حقیقی وقت کی تصاویر کو گہرائی سے شیئر کر رہے ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ روسی صدر سے پوچھیں گے کہ کیا وہ امریکہ کے دشمنوں کو سیٹلائٹ تصاویر بھیج رہے ہیں. آپ کیا پوچھیں گے, وہ ایک بلاک ہے, وہ اپنی سیفٹی کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور یہ انہوں نے کیا. اب یہاں پر ایک مشترکہ جو پلان سامنے آ رہا ہے اور مشترکہ حملوں کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں, بلکہ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک جب ایران کو یا پھر ٹرکیہ کو S-400 دیا جا رہا تھا رشیا کی جانب سے, تو اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے.
اور آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، تمام معاہدے کینسل کر دیں گے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ ہم دیں گے، اور کیونکہ ترکی ایک ساورن کنٹری ہے تو اس کو یہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ انہوں نے کیا اور پابندیوں کا انہوں نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اسی طرح سے ایران امریکہ کی جانب سے جب کہا گیا کہ ہم 500 سے زائد نئی جو اکانومی کے اوپر پابندیاں ہیں ایران کے اوپر وہ نافذ کریں گے، اور وہ اسپیئر پارٹس ایئر کرافٹ تک کے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پچھلے آپ کے جو گرینڈ فادر ہیں ان کے دور سے ہی ہم پابندیوں کا شکار ہیں۔ جب وہ اسکول میں تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی فکر ہے؟ ہم نے اپنے جو فائٹر جو ہیں فائٹر جیٹس وہ بلڈ کیے، اور فرام اسکریپ F-14 لائک، اور آپ کے جب بوئنگ جیٹ جو ہے وہ گراؤنڈ ہو رہے تھے تو ہم ان کو بلڈ کرتے ہوئے دوبارہ سے نمودار ہو رہے تھے، تو یہ چیزیں ان کے لیے بہت مشکلات کا باعث بن رہی ہیں۔ لیکن چین کا جو اس کے اوپر رد عمل سامنے آیا، اور اس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر امریکہ اب بھی ایک مسابقت لے جانے کی بات کرتا ہے اور اس پر پر اعتماد ہے، تو اسے اپنے چینی شہری منصوبے کو قومی سلامتی کی ہنگامی صورتحال میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بندرگاہ خطرہ بن جاتی ہے، ریلوے ایک خطرہ بن جاتا ہے، ٹیلی کام نیٹ ورک خطرہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر ایک زیر سمندر کیبل بھی ہتھیار بن جاتی ہے۔ چین انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، واشنگٹن اس کے گرد خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، اور امریکہ اب یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کوئی چینی منصوبہ کام کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ اسے کتنی جلدی مارا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ دنیا دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ جب ایک سلطنت مزید قیادت نہیں کر سکتی تو وہ لوگوں کو معذور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ان کے لیے وبال جان بنتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی آپ حیران ہوں گے کہ نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے چند گھنٹے بعد ہی ایران نے اردن میں امریکی فضائی اڈے پر بیلسٹک میزائل داغے، اور جو سینٹ کام نے 1 گھنٹے کے اندر اس کی تصدیق کی ہے کہ وہاں پر جو فورسز ہیں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر اچانک حملے کی کوشش میں متعدد بیلسٹک میزائل داغے، اور سبھی کو فوج کے اکاؤنٹ سے روک دیا گیا، اور یہاں پر دیگر ذرائع نے ہدف پر اثرات کی اطلاعات جو ہے وہ بھی دی ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو بھی کیا ہے۔ جبکہ ہدف کا انتخاب سب کچھ ہوتا ہے، تصاویر نقشے ان کے پاس موجود ہیں، گائیڈڈ سیٹلائٹ تصاویر ہونے کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ میزائل ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں۔ اردن میں موافق السالتی جو وہی اڈا ہے جہاں اس جنگ میں پہلے امریکی فوجی جو ہے وہ مارے بھی گئے تھے، اور گھڑی سے اس سے بھی زیادہ جو معاملات ہیں اسی گھڑی سے جب یہ حملے ہوئے تھے اس سے زیادہ خطرناک حملے ہو رہے ہیں، اور نیتن یاہو کے ٹرمپ کے ساتھ اپنے اس ملاقات کو ان کی اب تک کی سب سے بہترین ملاقات قرار دیا جا رہا ہے، اور وہاں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملاقات ہے بہترین ملاقات ہے، اس کے بعد یہ حملہ ہوا، اور اس نے پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑا ہے، اور یہ ایک ایسا کہہ لیں کہ جواب ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو خاموش کرنے کے لیے اور اس کو ایک جیسر دینے کے لیے کہ تمہاری ملاقات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔